بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز اور مکرم عزیز دوستو، دینی بھائیوں، علماء کرام، اسلام اور امت مسلمہ سے محبت رکھنے والے فرزندان اسلام، میں اپنی بات کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اسی دن یہ طے کیا تھا کہ مہینوں کی تعداد سال بھر میں 12 رہے گی۔ دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم، چاند اور سورج کی آمد و رفت، زندگی گزارنے کے طریقے، یہ سب کے سب ساری چیزیں اسلام کی بتائی ہوئی ہیں۔ 12 مہینوں میں سے یہ 10واں مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس دن کو ہم عید الفطر کا دن کہتے ہیں۔ 9واں مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کا نام رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے۔ آج کا دن عید کا دن ہے۔ عید کے دن صحابہ اکرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے: تقبل اللہ منا ومنکم۔ یہی مبارک الفاظ اس بڑے مجمع میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کروں اور کہوں: تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، ہماری زکاتوں کو قبول فرمائے، ہمارے حسن سلوک کو قبول فرمائے، ہمارے آپس کے ایک دوسرے کے میل ملاپ اور محبت اور تعلق کو قبول فرمائے، اور نیکیوں کی جتنی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں جو خدا کو اپنے بندوں کے بارے میں معلوم ہیں، جو بندوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کی ہے، وہ ساری کی ساری نیکیوں پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عید کی خصوصی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری ان ساری عبادتوں کو اپنے دربار میں قبولیت تامہ عطا فرمائے۔
ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ میں کچھ بات سمجھانا چاہوں گا، کچھ پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ آپ حضرات کے چہرے مجھے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ کچھ سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس مقدس دن میں کچھ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ ہم جس مذہب کو تسلیم کرتے ہیں، مذہب کا لفظ چھوٹا ہے، ہم جس دین کو مانتے ہیں، مذہب کا لفظ چھوٹا ہے، ریلیجن کا لفظ چھوٹا ہے۔ مذہب اور ریلیجن کو لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ یہ دو الفاظ جو ہے نا پچھلے 150 سالوں میں بہت بدنام ہوئے ہیں۔ تو یہ دین ہے، ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے۔ اب اس دین کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے کریٹر ہیں، بنانے والے ہیں۔ اس میں سب سے خوبصورت مشینری جو اللہ نے بنائی وہ انسان کی مشینری ہے۔ یہ ایک ایسی مشینری، یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں لانچ ہوا تو اس کی وجہ سے دنیا کی یہ رنگ رنگیلیاں اور دنیا کے اندر یہ عجائبات اور آسمان اور زمین، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر طرح طرح کی ایجادات اور طرح طرح کے دریافتیں اور طرح طرح کی چیزیں انسان نے ایجاد کی۔ سب سے بڑا پروڈکٹ اور سب سے خوبصورت اللہ کی تخلیق وہ انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ انسان کو بنانے والے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے، اس کی زندگی کا طرز حیات کیا ہو، اس کو مرنے کے وقت میں کیا ضرورت کی چیزیں پیش آئے گی، زندگی میں اس کو کیا ضرورتیں پیش آئے گی، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ لہذا انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر 1 جسم ہے، نمبر 2 روح ہے۔ وہ خدا ہے، اللہ ہے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ انسان میں سانسوں کی دریافت، سانسوں کی آمد و رفت اس کے حکم کے تابع ہے، آنکھ اس کے حکم سے دیکھتی ہے، خون انسان کے جسم میں اسی کے حکم سے دوڑتا ہے۔ انسان کو جسم دیا، اس کی ضرورتیں ہیں۔ جب جسم ہے تو جسم کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بھی راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے۔ جسم ہے، بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے۔ جب کھانے کی ضرورت ہے تو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، زمین میں طاقت رکھی کہ جب بیج انسان بوئے گا، خدا کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں سے خود بخود اللہ تعالیٰ طرح طرح کے میوے اور طرح طرح کے غلے نکالے گا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ تعالیٰ ہے کیسا سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس پانی کے بارے میں غور کیا جس کو تم گھر میں آرام سے بیٹھ کر اور پیاس کے شدت کے عالم میں اپنے حلق میں ڈال کر تسلی حاصل کرتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو بادل سے نیچے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو انسان کے لیے زمین پر اتارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، دماغ کھولتے ہیں، کھوپڑا کھولتے ہیں۔ انسان کا جو کھوپڑا ہے نا، دماغ دوستو، وہ خالی ڈبے کی طرح ہے، ڈبہ جیسا اس میں بھرو گے ویسا وہ بجے گا۔ ریکارڈ کرتے ہیں نا، اپنے ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ تو ریکارڈ میں کوئی چیز ہم فیل کرتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کو ہم پلے کرتے ہیں۔ تو پلے کرتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ جو ڈالا وہی نکلتا ہے۔ مائنڈ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائنڈ بنایا تو مائنڈ کو پورے نظام کے ساتھ گھیر دیا،
خدا نے مائنڈ بنایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ اکبر. جیسے زمین خالی ہوتی ہے آدمی اس میں مکان بناتا ہے، انسان کا دماغ خالی ہوتا ہے. اللہ نے انسان کے دماغ میں سب سے پہلا میسج جو ڈالا وہ یہ ڈالا کہ تم پڑھو. اور پڑھو کس کا پڑھو؟ اللہ کا پڑھو، اللہ کے نبی کا پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے تو دنیا کی ضرورتیں پورا کرنے کا سامان بھی اس نے پیدا کیا ہے. انسان کا جسم ہے، جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا کبھی تم نے سوچا اس بیج کے بارے میں جو جا کر تم زمین کے اندر ڈالتے ہو؟ اانتم تزرعونہ، کیا تم اس میں سے دانہ نکالتے ہو؟ اللہ کھول رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم وہاں سے دانہ غلہ اگاتے ہو؟ کیا تم اس کھیتیوں کو باہر نکالتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو نکالنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. تو جسم دیا، اس کی ضرورتیں دی، اس کی ضرورت دی تو اس کو پورا کرنے کا سامان دیا. انسان کے لیے دوسری چیز جس کا انسان مجموعہ ہے وہ ہے اس کی روح. ایک طرف جسم ہے، جسم کے تقاضے ہیں، اس کی ضروریات ہے، اس کی تکمیل کا سامان ہے. انسان کا دوسرا جزو، دوسرا پارٹ جس سے انسان بنا ہے وہ ہے اس کی روح. خدا ہے، اللہ نے اس روح کی ضرورت رکھی ہے اور اس روح کی ضرورت کو پورا کرنے کا بھی سامان پیدا کیا ہے. اس کی ضرورت کا پورا کرنے کا سامان کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم نماز پڑھو گے تمہاری روح کو غذا ملے گی. تم میرا کلام پڑھو گے تمہاری روح کو غذا ملے گی. زیادہ اونچی مثال ہو گئی، اور نیچے جاؤ. وضو سمجھتے ہیں نا؟ وضو ہم کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا. جب آدمی وضو کرتا ہے، جیسے ہی وہ وضو کے اعمال اور اشغال میں لگتا ہے، وضو کرنا شروع ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن وضو کرتا ہے اس کے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے جتنے گناہ ہو جاتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے جتنے گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے وضو کو مکمل کرتا ہے تو یخرج نقیا من الذنوب، تو ایسا آدمی گناہوں سے بالکل پاک صاف دھل کر باہر آتا ہے. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ دبا چھپا ہوا بیٹھا ہو نا تو وہ بھی گناہ کی وہ وضو کی وجہ سے دھل جاتا ہے. ابھی نماز پڑھی نہیں، ابھی خالی وضو ہی کیا ہے. اب وضو کر کے ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ سکون لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. جو گناہ کرتا ہے اس کو بے چینی رہتی ہے، اندر سے گھبراہٹ رہتی ہے، پریشان رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے. کیوں؟ روح کو اس نے ستایا ہے. وضو کرتا ہے سکون ملتا ہے، نماز پڑھتا ہے سکون ملتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، سکون ملتا ہے. کیوں؟ کہا یہ انسان کی روح کی غذا ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل کا سامان ہے. اب اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوں گے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن انتظام کیا، کہا جمعہ رکھتا ہوں، جمعہ کے دن آؤ. روح کی غذا کا سامان ہے. 5 نمازیں روح کی غذا کا سامان ہے. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. نماز پڑھنے میں ہم نماز پڑھے تو اللہ کو فائدہ ایسا کچھ بھی نہیں. 5 نمازیں پڑھو روح کی غذا کا سامان ہے. قرآن کی تلاوت کرو روح کی غذا کا سامان ہے.
جمعہ میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ کے دربار میں پورے مجمع کے ساتھ، بڑے مجمع میں آ کر اکٹھا ہو کر نماز پڑھو، کہا روح کی غذا کا سامان ہے۔ اور ہفتے میں ایک نظام رکھنے کے بعد اللہ نے کہا کہ بعض بندے ایسے ہوں گے کہ اس میں بھی کوتاہی کریں گے، آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے، آئیں گے تو دھیان نہیں رکھیں گے، توجہ نہیں ہوگی، اللہ ہے کون، اللہ سے کیسے رابطہ کیا جائے اس کا خیال نہیں ہو۔ کہا 1 مہینہ اور رکھتا ہوں، 12 مہینے میں 1 مہینہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے میں 1 مہینہ رکھا جس کو ہم رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کیا ہے؟ پورا کا پورا روح کی اصلاح اور انسانی روح کے نظام اور اس کے سسٹم کو درست کرنے کا ایک پیکیج ہے۔ ہاں، جس آدمی کی روح اس رمضان کے مہینے میں صحیح اور درست ہو جاتی ہے، اس کے 11 مہینے آٹومیٹیکلی درست ہو جاتے ہیں۔ جس کا رمضان خراب جاتا ہے، اس کا 11 مہینے کا پورا جو مرحلہ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان دیا، رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے؟ کہا جی ہاں لگ رہی ہے۔ پیاس لگ رہی ہے؟ کہا جی ہاں لگ رہی ہے۔ تو کیا روزہ توڑ دینا؟ کہا نہیں، بھوک لگنے میں مزہ آتا ہے، پیاسے رہنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ روح کو غذا مل رہی، پمپ ہو رہا ہے، پاور ہے۔ بھوک لگتی ہے؟ کہاں؟ پیاس لگتی ہے؟ روزے دار سے پوچھو، بات کرو، بھوک لگتی ہے؟ بولے ہاں لگتی ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ پیاس لگتی ہے ہاں، ستاتی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ جس سے آدمی بے برداشت ہو جائے۔ اس کو کہو بھائی بہت تکلیف ہے، بیمار ہے، کوئی بات نہیں، تم پانی پی لو۔ کہا نہیں، روزہ جب تک پورا نہیں ہوگا جب تک پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ روح کی غذا کا سامان ہے، یہ اللہ ہے۔ اس قوم پر تعجب ہے دوستو، جس قوم کے لائف سٹائل کے سٹارٹنگ میں خدا نے پہلا میسج جو دیا وہ تھا اقرا، وہ قوم آج ناخواندہ اور ابھڑ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھیے مزہ آئے گا آپ کو۔ کیسے آسمان پیدا ہے، زمین بنی ہوئی ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، اللہ کے گھر میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں اور اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں، یعنی معبودان باطلہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ کا نام لینے والا ایک بھی موجود نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، 40 سال مکمل ہوتے ہیں، پہلا میسج لے کر جبرائیل امین آتے ہیں۔ میں اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اتنے سال سے اللہ کے گھر میں کیا رکھے ہوئے ہیں؟ بت رکھے ہوئے ہیں۔ زمین کس کی؟ ذرا تھوڑا شریک ہو جائے بات میں۔ زمین کس کی؟ آسمان کس کا؟ انسان پیدا کیا ہوا کس کا؟ سب، ہوا اس کی، پانی اس کا، سب کچھ اس کا، اور اس کے گھر میں اس کے علاوہ کی عبادت۔ اللہ اکبر۔ آپ کے گھر میں آپ کو کوئی نکال دے اور وہ رہنے لگ جائے تو آپ کہیں گے واہ کتنا اچھا آدمی ہے، مجھے نکال دیا، رہ جائے بھائی آ جا تو خوش ہو جائیں گے شاید انکلیشور والے، آدمی ناراض ہو جائے گا۔ میری اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر پہلا میسج یہ آنا چاہیے کہ دیکھ بڑی وستو پچھی વાત કરીશું، પહેલા તમે છે ને જાઓ અને આ મારા ઘરમાંથી બધી વસ્તુ કાઢી નાખો। ہونا چاہیے پہلے، سب سے پہلے میرے گھر میں سے اس بت کو ہٹاؤ اور پہلے میری عبادت کرو، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا میسج نہیں آیا۔ کیوں؟ ابھی یہ لوگ ابھڑ ہیں، ہاں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کے مائنڈ ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ تو پھر کیا
کہا پہلے پڑھو. کیوں؟ پڑھو گے تو سمجھو گے، سمجھو گے تو عمل کرو گے، عمل کرو گے تو نتیجہ نکلے گا. سسٹم ہے. پہلے پڑھو، سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی آدمی کو بات سمجھانا ہو تو اگر وہ سمجھدار ہے، اور سمجھدار آدمی پڑھنے سے بنتا ہے، پوری دنیا کا یہ اصول ہے. قرآن اور اسلام بھی یہی کہتا ہے، اور دنیا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. تو کہا پہلے پڑھو، سمجھ حاصل کرو. سمجھو گے تو عمل کرو گے، عمل کرو گے تو نتیجہ نکلے گا اور اچھی زندگی گزار سکو گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا. اس میں پڑھنے کے لیے خالی ایسا نہیں کہ شریعت کا علم ہی صرف پڑھنے کی بات. ایک بات بتا دیں ہم آپ کو، یہ اسلام ہے. اسلام ساری چیزوں کو لے کر چلتا ہے، تجارت کو بھی لے کر چلتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کوئی موقع خوشی کا آئے وہ سب جمع ہوں، اکٹھے ہوں اور تیوہار اور عید منائیں. فطرت انسانی کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا اور عید دی. تو ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. جسم ہے تو اس کے تقاضوں کی تکمیل کے سامان ہے. روح دی تو روح کی ضرورتیں ہیں، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. رمضان دیا، کہا رمضان کیا ہے؟ کہا روزہ رکھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت میں، واحتسابا، بھوکا رہنے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، ثواب کی نیت سے. اللہ اکبر، اس کا اجر تو دیکھو. غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ معاف. کہا رات کو بھی آنے کا ہے، دن بھر بھوکا رہا ہے، ابھی تھوڑا کھایا، واپس آنے کا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص تراویح کا اہتمام کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. کہا کہ یہ بندے 80 سال تو ان میں سے کم ہی لوگ جئیں گے. کہا ایک رات بنا دیتا ہوں، ایک آفر دے دیتا ہوں. ہلو، ایک آفر دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفر جو ہے نا اوپن نہیں ہے، کلوز ہے. ڈھونڈنا تم کو ہے. ہاں، آفر ہے، ڈھونڈنا تم کو ہے. ملے گا اس کو جو بار بار ڈھونڈے گا، اس کو پتا بھی چلے گا کہ ہے. اس لیے کئی واقعات ہم فضائل اعمال کے سنتے ہیں نا. کیا کہا؟ ایک رات خالی عبادت کرو، 1000 مہینے سے زیادہ، سالوں تک، یعنی 80 سے زیادہ، 83 سال سے زیادہ عرصہ اللہ کی ایسی عبادت کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. خالی ایک رات میں عبادت کرو گے اتنا ثواب دے دوں گا. اللہ اکبر. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ ہے نا، اتنی بڑی دنیا کو پیدا کر کے پرواہ نہیں پالتا. وہ نافرمان کو بھی دیتا ہے. کہا کوئی ٹینشن نہیں. اپنے کسی کو 10 روپے دے اور وہ اپنے سامنے کچھ ایسا کہے، کہا ابھی تجھے دیے، سمجھ پڑتی کہ نہیں. اور 2-4 سال واپس آتے جاتے ہوں اور لے جاتے ہوں. اور کسی نے
آپ نے اپنے کو آ کر کہہ دیا کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہتا، اگلی بار آئے تو اپنے دیتے، کچھ ایسا عذر کر لیتے کہ چاہو پہلے تو بات تو منہ پہ بول دے ہوئے، لیکن اگر ایسا نہ کرے تو ادھر ادھر گھما کے اس کو چھوڑ دے، یہ اللہ ہے وہ دیتا ہے، کہا نافرمانی کرتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوستو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے نا تو یہ کافروں کے گھر جو ہے نا سونے کے بنا دے، سونے کے دروازے ان کے سونے کے اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں، اللہ ہے ان کیا کچھ کمی، ما من شیء الا عندنا خزائنہ۔ جملے میں طاقت تو دیکھیے، آیت کی قوت کا اندازہ لگائیے۔ خدا کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو تم کو نظر آتی ہے انسانوں یا تم کو نظر نہیں آتی، ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اللہ کہتے ہیں طاقت ہے، ہر جملے میں پاور ہے۔ اللہ کہے تو اس کو لگتا بھی ہے کہہ سکتے ہیں، کیوں وہ کریٹر ہے کائنات کا۔ ما من شیء الا عندنا خزائنہ۔ تو دوستو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک مذہب نہیں، ایک ضابطۂ حیات، طرز زندگی، ایک دین ہے جس میں خالی نماز روزے عبادت ہی نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا طرز حیات سکھاتا ہے، پوری زندگی کے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اسلام میں۔ اسی لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مسلمان بھی ایک قوم کی طرح جیتے ہیں، نہیں قوم نہیں، ایک دنیا میں مسلمانوں کو بسانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں امن، چین، سکون، شانتی آئے اور پوری دنیا کے انسان اچھی طرح سے زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کے تقاضے اس کی ضرورت کا سامان، روح کے تقاضے اس کی ضرورت کا سامان۔ اب ضرورت تھی کہ جب آدمی روزہ رکھ لے وے، عبادت کر لے وے، تلاوت کر لے وے، اب ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے وے۔ انعام دینے میں اللہ دیر نہیں کرتے، ادھر کام پورا کیا نہیں کہ ادھر اس کا اجر ملا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے دوستو، یہ بات بہت قیمتی ہے، غور سے سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن میں، جس دن عید کی صبح ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی عید کی صبح میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ گلی کوچے شہر بستی آبادی میں نکل جاؤ، جاؤ اور جا کر اعلان کرو، جا کر اعلان کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سے آج کے دن میں تم جس طرح سے جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اللہ آج کہہ رہے ہیں خوب عطا کرنے والا اور خوب بخشش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ بندے جب نکلتے ہیں تو بشارت دیتے ہیں۔ آج اپنے انکلیشور میں بھی راستے میں اپنے نکلے تھے نا، فرشتے کھڑے تھے، لیکن حدیث میں ہے کہ وہ ایسی آواز میں بولتے ہیں کہ انسان اور جنات نہیں سنتے، لیکن دوسری مخلوق سب سنتی۔ چنانچہ فرشتے کہہ رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ مزدور جس نے کام کیا، جس کا جو ہم نے سپرد کیا تھا وہ کام اس نے پورا کر لیا، تو اب اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے کس کو؟ فرشتوں۔ کیوں پوچھتے ہیں پتہ ہے؟ وہ یاد کرو پہلے دن کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی بات کہی فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ان کو کائیں کو پیدا کر دیا، یہ تو بہت خون پھیلائیں گی،
دنیا میں فساد مچائیں گے، لوگوں کا خون کریں گے. ہاں، ان کو پیدا مت کرو. اگر عبادت ہی کروانی ہے تو کہا ہم عبادت کے لیے کافی ہیں. کس نے کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارا نتی خبر મને બધું ખબર છે એટલે તમે ફિકર ન કરો. ہاں، تمہارے بول نہیں کروانا ہو جائے، چپ چاپ رہو. اب کیا ہوتا ہے؟ وہاں وہ ہوا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس مزدور کی مزدوری پوری دے دینی چاہیے. اب آ جاؤ، اب آ جائیے. اللہ تعالیٰ اس فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان مسلمانوں کے رمضان کے روزہ رکھنے کے بدلے میں اور ان کے بھوکا اور پیاسا میرے لیے رہنے کی وجہ سے اتنی تپش والی اور دھوپ والے دنوں میں انہوں نے روزہ رکھا، بھوکے اور پیاسے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے روزہ مکمل کیا، رات آئی، افطار کیا، تھوڑی دیر کا وقت نہیں ہوا کہ وہ پھر سے میرے بلانے پر عشاء کی نماز اور اس کے بعد تراویح کے لیے آ گئے اور گھنٹے میرے سامنے کھڑے رہے، میرا قرآن سنا، میرا کلام سنا، مجھے یاد کیا، میری عبادت کیا. اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے روزے کے بدلے میں اور ان کی تراویح کے بدلے میں ان کو میں نے معاف کر دیا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ آج یہ پیغام کہہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کہتے ہیں کہ بندو میری عزت کی قسم. اللہ تعالیٰ آج خوش ہیں، وہ کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج تم اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تم کو وہ عطا کروں گا. دوستو، سال میں یہ دن بار بار نہیں آتا. اب اپنی زندگی میں آئے گا کہ آئے گا طے نہیں. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کیا کام کرنا ہے؟ آخرت کے بارے میں سوچ سمجھ کے دھیان سے مانگنا ہے. ایسا نہیں کہ امام صاحب نے دعا کر دی اور اپنے کہا ٹھیک ہے آمین 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 خلاص. نہیں، آج دھیان رکھو کیا مانگنا ہے، سوچ لو. ہاں، ایک دم ایگزیکٹ چیز مانگو جو چاہیے اور دھیان کرو کہ کیوں چاہیے اور اس ہاں سے مانگو. ہاں، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. ایسا نہیں دعا کر رہے ہیں، اب امام صاحب بول رہے ہیں کچھ اور ہمارا آمین تو آٹو پائلٹ ہے. پتہ بھی نہیں چلتا امام صاحب کیا بول رہے ہیں، کہیں بھی آمین جا. کبھی بیچارہ کوئی اور لفظ بولتا ہے امام صاحب اور یہ بیچارہ آمین آمین چلتے رہتا ہے. آمین ہی بول رہے ہیں، چلنے آٹو پائلٹ آمین نہیں چلے گا. کانشیسلی آج ہم کو دعا مانگنا ہے، شعور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کہ مجھے کیا مانگنا ہے وہ دھیان کر لو. ایک کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی بھی تمہاری ضرورت ہے نا. اللہ نے اللہ نے کہا دنیا بھی مانگو. کیا مانگو؟ دنیا بھی مانگو. تم کو جو مانگنا ہو، جیسا مانگنا ہو مانگو، لیکن ہاں اس میں ایک بات شرط ہے، تم مانگ رہے ہو اپنے حساب سے، میں دوں گا اپنے حساب سے. ہاں، یہ دنیا کے بارے میں. آخرت کا آخرت کے بارے میں تمہاری مرضی، تم مانگو. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اب اگر سوال ہوتا ہے دنیا کے بارے میں ایسے کیوں؟ دیکھو دنیا کے بارے میں بھی اللہ سے مانگنے کا ایک تھوڑا سا ایک ٹون بتا دوں میں. ہاں، اپنے کو کیسا ہو رہا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں ایسے کیوں؟ اب دنیا کے بارے میں جو ہم کو مانگنے آئے تو اس میں ایسا دھیان کرو اور ایسا کچھ مانگو، اس انداز سے مانگو کہ مثلا اپنی جو ضرورت ہے اس کو ایسا پیش کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ہے نا اتنے سال سے ایسا ایسا یہ اٹکا ہوا ہے یا ایسی ایسی تکلیف چل رہی ہے، اب یہ نہیں ہو رہی ہے تو مجھے ایسا 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 ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو جائے گی تو ایسا ایسا ہوگا، تو اس میں آپ کا شکر ادا کروں گا. اللہ کہے گا ہاں یہ مانگنے. دیکھو دنیا میں بھی کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اس میں اسکل چاہیے، بولتے ہیں نا آج کل چلتا ہے
بزنس اسکل ہے, کمیونیکیشن اسکل ہے, تو ایسی اسکل چاہیے. تو اسکل آف دعا وہ بھی سیکھنا چاہیے اللہ والا سے لے کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو دعا کرنا ہے اور اپنے یہاں پر اپنے بچوں کو خوشیوں کے ساتھ دیکھنا ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے, مبارک فرمائے, برکت عطا فرمائے, عافیت مقدر فرمائے. امت مسلمہ کے احوال کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے, اور جو ضروریات ہیں ان کے بارے میں دنیا اور آخرت کی ضرورت کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اپنے فضل سے اپنے دربار میں قبولیت عطا فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے. نماز کی ترتیب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, نماز میں اتنے بات یاد رکھنا چاہیے کہ نیت کو لے کر بعض دفعہ ہم بہت الجھتے ہیں کہ بھائی یوں نیت کرتا ہوں اور یہ امام ہے اور یہ 6 زائد تکبیریں ہیں. نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے آئے مسجد میں کائے کے لیے آئے ہیں؟ بولو نا نماز کی. بس یہ جو بول رہے ہیں نا عید کی نماز, یہ نیت ہو گئی. ہاں آسان رکھو, دین آسان ہے. اس لیے نیت کے سلسلے میں اطمینان رکھنا چاہیے, اور دل میں جو ارادہ ہے اسی کا نام نیت ہے. ہاں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز شروع کریں تو اس کا پورا خیال رہے کہ ہاں ہم عید کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نیت اس طرح سے کر لیں گے. طریقے نماز میں ہمیں یہ بات صرف دھیان رکھنی ہے کہ 2 رکعتیں اس میں پڑھتے ہیں ہم. 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں طریقہ تکبیر یہ ہوگا اور وقت تکبیر یہ ہوگا کہ امام جب تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے قول باندھ لے گا اور اس کے بعد ثنا پڑھے گا, اور اس کے بعد کیا کرے گا بتائیے, یاد رکھیے, یاد تھوڑا سا تو بولیے تو دھیان رہے گا, ورنہ میں بول دوں گا تو بھول جائیں گے. بولیے. یہاں پر ثنا کے بعد 3 تکبیر پہلی رکعت میں بولی جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری رکعت, باقی رکعت ہم کو پوری ویسے جسے ہم ماشاءاللہ پڑھتے ویسا کرنا ہے. اور دوسری رکعت جب پڑھیں گے کھڑے ہو کر, تو اس دوسری رکعت میں امام صاحب سورت ملائیں گے فاتحہ کے بعد, پھر 3 تکبیر کہیں گے, اور چوتھی تکبیر میں جو ہے ہم کو جو رکوع کی تکبیر ہوگی کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو پہلی رکعت میں قرات سے پہلے, آگے بولو آپ, دوسری رکعت میں, بہت آسان ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے دربار میں قبولیت عطا فرمائے, آسان فرمائے, مدد فرمائے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور خوشیاں دی, عافیت دی, اور اس مسجد کے احباب ماشاءاللہ سال بھر دینی کاموں میں پیش رہتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران ہمارے قاری صاحب وغیرہ کی بڑی محنتیں ہیں, اور یہاں دین سے عشق و تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور برکات